وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور دے دو عورتوں کو ان کے مہر خوشی خوشی. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، بس اگر وہ خوشی سے چھوڑ دیں تمہارے لیے اس میں سے کچھ، بس اس کو کھاؤ خوب مزے لے لے کر. یہ جو آیت کریمہ ہے یہ اس حوالے سے نازل ہوئی ہے کہ اسلام سے پہلے عرب میں بطور خاص لڑکی کو اس کا حق مہر نہیں دیا جاتا تھا، یا تو لڑکی کے اولیاء، والد، چچا، بھائی وہ وصول کر کے اس کو لے لیتے تھے، یا عورت کو مہر دیا ہی نہیں جاتا تھا اور اس کا مستحق ہی نہیں سمجھا جاتا تھا، اور اگر دینا بھی پڑ جائے تو اس کو اپنے لیے تاوان سمجھتے تھے، بوجھ سمجھتے تھے کہ یہ کیسا ہمارے اوپر ایک تاوان آ گیا. اور بہت سارے حضرات جبراً عورت سے مہر کو معاف کرا لیا کرتے تھے. ان تمام ظلم کی شکلوں سے نجات دلانے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ عورتوں کو ان کے مہر خوشی خوشی سے دے دو. ہاں اگر کوئی طیب نفس کے ساتھ، دل کی خوشی کے ساتھ اجازت دے دے تو چونکہ یہ تو عورت کا حق تھا، اس نے تمہیں چھوڑ دیا، تم اس کو خوب مزے سے کھا لو، آرام سے کھا لو. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خبردار ظلم نہ کرو، اور اچھی طرح سے سمجھ لو کہ کسی شخص کا مال دوسرے شخص کے لیے حلال نہیں جب تک کہ اس کے نفس کی خوشی سے نہ ہو. تو اسی اصول کے تحت عورت کا مہر اس کو خوشی خوشی دے دینا چاہیے. ہاں وہ طیب نفس کے ساتھ، دل کی خوشی کے ساتھ اگر اس کو واپس کر دیتی ہے کچھ یا اس کا سارے کا سارا، تو پھر اس کو مرد استعمال کر سکتا ہے خوشی خوشی. پھر اگر وہ چھوڑ کے ساتھ کچھ تو اس کو کھا لو، اس کو استعمال کر لو خوب مزیدار خوشگوار سمجھ کر. یہاں پر یہ حکم دیا گیا کہ عورتوں کو ان کے مہر دے دو. عرب کے اندر مہر کے حوالے سے بہت ساری کمزوریاں تھیں. سب سے پہلی بات یہ تھی کہ عام طور پر جو لڑکی کا مہر ہوتا تھا وہ اس کے شوہر سے اس کے اقربا وصول کر لیتے تھے. والد نے وصول کر لیا، بھائی نے وصول کر لیا، پھر وہ مرد ہی اس مہر کو لے لیتے تھے اور عورت کو وہ مہر ملتا ہی نہیں تھا. اللہ نے فرمایا نہیں، وَآتُوا النِّسَاءَ، عورتوں کو دے دو مہر، عورت کو دے دو، اس کے بھائی کو نہیں، والد کو نہیں، ان کو لینے کا حق نہیں ہے بلکہ وہ عورت کی ذاتی ملکیت ہے. تو فرما دیا لڑکی کا کوئی وارث اور ولی بھی اس کو نہیں دے سکتا ہے. دوسرا، شوہر مہر دیتے ہی نہیں تھے، اور اگر دیتے تھے تو بڑی تلخی کے ساتھ، نہ چاہتے ہوئے. اللہ نے فرمایا دینا بھی ہے، اور نحلتن کا مطلب ہے دینا بھی خوشی کے ساتھ ہے، دینا بھی رضامندی کے ساتھ ہے. تو شوہر رضامندی کے ساتھ دے، اور اولیاء جو لڑکی کے وارث ہیں وہ رضامندی کے ساتھ عورت ہی کے حوالے کرے. تو مہر کو واجب قرار دیا گیا اور دیا بھی عورت کو دینے پر مجبور کیا گیا. اور اگر کوئی عورت اپنے شوہر کو مہر معاف کرتی ہے تو قرآن نے اس کے لیے بھی شرط لگا دی کہ مجبوری کی وجہ سے نہیں، کہ عورت اگر معاف نہیں کرے گی تو اس کو بڑا تان ملے گا، اس کو بڑا کوسا جائے گا. نہیں، فرمایا اگر وہ خوشی خوشی تمہیں کچھ دے دے تو تم اس کو لے کر استعمال کر سکتے ہو. اور پھر فرمایا کہ طیب نفس فرمایا گیا، صرف طیب قلب بھی نہیں کہ میں دل سے کہتی ہوں، اس لیے کہ دل پھر بھی مان جاتا ہے. انسان کا نفس تو مال کا حریص ہے. اگر عورت کا نفس نہیں مانتا کہ میں مہر اپنا معاف کر دوں تو پھر بھی شوہر اس کا مہر نہیں لے سکتا ہے. تو طیب نفس کا ہونا ضروری ہے کہ اگر وہ اپنے خواہش کے ساتھ، اپنی دلی رضا کے ساتھ اگر وہ مہر کا کچھ حصہ یا سارا مہر معاف کر دے، تو چونکہ شوہر نے تو اس کو دے دیا تھا، وہ اس کا حق تھا، پھر بھی عورت نے اس کو معاف کر دیا، تو فرمایا کہ تم اس کو خوب مزے لے لے کر کھا سکتے ہو، کیونکہ تمہاری مشقت کے بغیر وہ تو عورت کا حق تھا اور اس نے تمہیں معاف کر دیا، تو تم اس کو استعمال کر سکتے ہو، اس کو کھا سکتے ہو.
آج کل مہر کے بارے میں ایک کمزوری پائی جاتی ہے، وہ یہ کہ عام طور پر لکھا جاتا ہے کہ مہر جو ہے نا وہ بعد میں ادا کیا جائے گا۔ تو یاد رکھیے عرب کے اندر یہ دستور نہیں ہے کہ مہر ابھی یا بعد میں، وہ نقد مہر کے قائل ہیں۔ دیکھو شریعت بھی یہی کہتی ہے جتنا مہر رکھنا ہے وہ نقد عورت کو دینا ہے، چاہے سونے کی صورت میں ہو، نقدی کی صورت میں ہو، زیورات ہو، زمین ہو، لیکن وہ نقدی اس کو فوراً حوالے کرنا چاہیے۔ اور اگر بعد میں دینا ہے تو تاریخ اور وقت متعین ہونا چاہیے، بھائی 5 مہینے بعد دوں گا، فلاں مہینے کی 1 تاریخ کو دوں گا، کیونکہ عام طور پر پھر مہر نہیں دیا جاتا۔ تو اگر معاف کرنا بھی ہے عورت نے، پہلے مرد کو چاہیے اس کے ہاتھ میں دے دے، پھر عورت بعد میں کسی وقت بھی چاہے تو اپنا مہر واپس کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے، لیکن مہر خوشی اور رضامندی کے ساتھ شوہروں کو چاہیے کہ وہ بیویوں کے حوالے کر دیں۔ یہ ان کا سب سے پاک اور پاکیزہ مال ہوتا ہے جو بطور مہر کے ان کو ملتا ہے۔ اگر ایک آدمی کا انتقال ہو جائے اور اس نے مہر ادا نہیں کیا تو میراث کی تقسیم سے پہلے اس کے لیے جو بیوی کا مہر ہوگا وہ نکالا جائے گا، کیونکہ وہ اس کے ذمہ قرض ہے۔ اس کے بعد میراث کی تقسیم ہوگی اور بیوی کو اس میں سے بھی حصہ ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کے احکام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا